آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. اللہ جل مجدہ کریم دی حمد و ثنا تو بعد نبی کریم رؤوف الرحیم امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی بارگاہ عالیہ دی اندر ہدیہ درود و سلام پیش کرن تو بعد نہایت واجب الاحترام معزز محترم سامعین و حاضرین و ناظرین، اسی سارے اج قبلہ حضرت صاحب آپ دی سرپرستی دی اندر قبلہ پیر شاہ جہاں رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دے عرس مبارک دی تقریب دے وچ شریک ہاں اور آستانے والوں بالخصوص قبلہ حضرت صاحب آپ جس چیز دی بہت زیادہ جس چیز وال اساں دی توجہ دلاندے نے وہی چیز میں اپنے لفظاں دے وچ آپ دے سامنے پیش کرن دی کوشش کرنی ہے. اللہ وحدہ لا شریک مینوں حق اور سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے. قبلہ حضرت صاحب ہر ماہانہ محفل دی اندر اور سالانہ عرس مبارک دی محفل دی اندر آپ احباب نو شاید یاد ہوئے کہ ایک درس ملدا ہے اس آستانے تو کہ جدوں بھی تسی گھر دے وچوں نکلو کوشش کرو وضو کر کے نکلو، اور اگر کچھ لینا ہے آپ نے تو وضو کر کے تسبیح ہاتھ دے وچ کر لو. دربار شریف آن تک جتنی مرتبہ ممکن ہو سکے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات درود شریف پڑھ دے آؤ، اور پھر ایتھے محفل دے وچ بیٹھ کے اللہ دا ذکر، اللہ تعالیٰ دے محبوب دا ذکر کرو، سنو، اور زبان خاموش نہیں رہنی چاہیے. ایک تے باوضو اور دوسرا زبان دے اتے ہر وقت ذکر جاری رہنا چاہیے. جس وقت تک آستانے دے اسباب دے وچوں جیڑا بھی سبق ملے اس سبق تے عمل کرن دی بندہ کوشش نہ کرے تے بندہ جس طرح ہوندا ہے ویسے ہی واپس چلا جاندا ہے. اور اگر سبقاں تے عمل کیتا جائے تے اللہ تعالیٰ دے فضل و کرم نال خالی جھولیاں لے کے حضرات ہوندے نے، اور اللہ تعالیٰ دے فضل اور محبوب دے کرم دے نال اے خالی جھولیاں رحمت دے نال بھرپور ہو کے بندہ واپس جاندا ہے. اور اے جس بات وال قبلہ حضرت صاحب توجہ دلواندے نے کہ ہر وقت وضو وچ رہن دی کوشش کریا کرو. صبح دا وقت مسجد نبوی شریف ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما نے حضور نے پورے مجمع وال مخاطب ہو کے حضور دی زبان دے وچوں ایک کلمہ نکلیا کہ کون ہے ہر آدمی دے دل دی تمنائیں خواہشیں حضور دی زبان تے میرا نام آوے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی زبان تے جس آدمی دا نام آیا ہے کوئی رشتہ دار نہیں، کوئی قریبی تعلق والا نہیں، بلکہ صبح دا ویلا ہے. حضرت بریدہ فرماندے نے اصبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدعا بلالا فقال بما سبقتنی الى الجنة ما دخلت الجنة قط الا سمعت خشخشتك امامی او کما قال النبی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلال نو بلایا. حضور نے فرمایا بلال مینوں اج دس تے صحیح تو کیڑا بڑا عمل کرنا ہے جڑیاں میریاں نظراں تو ویسے تے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو کوئی چیز نہیں اوجل. سارے لوگاں وال مخاطب ہو کے سارے لوگاں نو سبق جو امام الانبیاء نے اپنی زبان دے وچوں دیتا وہی سبق سانو اپنے آستانے تو ملدا ہے. حضور نے فرمایا بلال بما سبقتنی الی الجنہ کیڑا عمل کرنا ہے ما دخلت الجنہ قط
الا سمعت خسخسۃک امامی، فرمایا جدوں بھی اللہ دا محبوب محمد جنت دے وچ گیا ہے میں اپنے اگے اگے تیرے قدماں دی آواز سندا رہا، جدوں بھی گیا میں جنت دے اندر اپنے اگے اگے تیرے قدماں دی آواز سنی ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے سارے عمال آپ دے سامنے نے، لیکن ایک عمل جو میں بڑی باقاعدگی دے نال کرنا وا۔ عرض کی حضور ما اصابنی حدث الا قد توضأت عنده، حضور جدوں بھی میرا وضو ٹوٹدا ہے نا میں فوراً جا کے وضو کر لینا وا، اور میں وضو کرن تو بعد میں اپنے اتے فرض سمجھنا وا کہ میں وضو کرن تو بعد 2 رکعتاں نماز نوافل ادا کرنا وا۔ اوتھے پورے مجمع دے اندر امام الانبیاء دی وما ينطق عن الهوى دی زبان اٹھی، حضور نے فرمایا فیہما، اے بلال یہی عمل ہے جس عمل دی وجہ تو میں جدوں بھی جنت دے وچ گیا وا میں اپنے اگے اگے تیرے قدماں دی آواز سندا گیا وا۔ اے با وضو رہنا، وضو ٹوٹنا پھر وضو کر لینا، اور وضو کر کے اللہ تعالیٰ دے محبوب دا ذکر کر دیا رہنا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جدو مکہ تو مدینہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے، اس وقت سارے لوگ اپنی اپنی طاقت دے مطابق حساب دے مطابق حضور دی بارگاہ دے وچ تحفے پیش کر رہے سن، کوئی دودھ لے آ رہا سی، کوئی کھجوراں لے آ رہا سی، کوئی کسی حوالے نال تحفہ پیش کر رہا سی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے والد گرامی اور آپ دی والدہ محترمہ حضرت انس دا بازو پکڑ کے حضور دی بارگاہ دے وچ حاضر ہویاں، عرض کی یا رسول اللہ ساڈے کول تے اور کوئی شے نہیں، ایک چھوٹا جہا بچہ ہے تے ساڈا دل کردا ہے ساری زندگی اے تہاڈی خدمت دے وچ گزار دے۔ حضور نے قبول فرما لیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی خدمت دی اندر حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا انس یا بنیہ، حضور نے فرمایا اے میرے بیٹے، یا بنیہ ان استطاعت ان تکون ابدا علی وضوء، حضور نے فرمایا اے میرے بیٹے، اے میرے پتر، حضور نے ایک اور آدمی نو بھی اپنا بیٹا کیا سی اور اس وقت کیا سی، ساری دنیا حیران رہ گئی۔ نبی پاک صلی اللہ، بڑی لمبی بات ہے، حضرت زید بن حارثہ چلتے چلتے حضور دی بارگاہ دے وچ حاضر ہوئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول فرما لیا۔ والدین لبدے لبدے حضرت زید بن حارثہ نو لبدے لبدے جدو مکہ المکرمہ آئے، انہاں دیکھیا حضور دی خدمت دے وچ نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے وچ حاضر ہوئے، عرض کی حضور جتنے پیسے لینے جے لے لو، اے ساڈا پتر ہے تے سانو واپس کر دیو۔ حضور نے فرمایا پیسے دی ضرورت کوئی نہیں، اگر اے تواڈے نال جانا چاہندا ہے بخوشی تے اجازت لے جاؤ، لیکن اگر نہ جاوے تے میں انہوں مجبور نہیں کراں گا۔ تے انہاں کیا بے اے لازمی اے فوراً جان واسطے تیار ہو جان گے۔ حضرت زید بن حارثہ نو کیا والد نے، اے میرے بیٹے چلو غلامی دی زندگی چھوڑ کے آزادی دی زندگی وال، ادھر پردیش چھوڑ کے اپنے وطن وال، تیری ماں رو رو کے ان کی اکھاں سفید ہو گئیاں، تیریاں بہناں تیرے انتظار دے وچ راواں تک تک کے اڈیکا رکھ رکھ کے او تے ساری رات سوندیاں نہیں، تیری ماں دی حلق دے وچوں تیری جدائی دی وجہ تو پانی تے خوراک نہیں نیچے جاندی، تے تو مہربانی کرے غلامی دی زندگی چھوڑ کے آج آزادی دی زندگی وال۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کردے نے یا رسول اللہ اگر آپ کا حکم نہ ہوئے تے مینوں اس آزادی دی زندگی نالو آپ دی غلامی دی زندگی 1000 درجے بہتر ہے۔ جدو حضور نے زید دی محبت ویکھی نا، خانہ کعبے دے اندر جا کے امام الانبیاء نے حضرت زید کا بازو پکڑ کے آسماناں وال لہرا کے حضور نے فرمایا اشہدو یا اہل مکہ ان زیدن ابنی، حضور نے فرمایا آج تو بعد زید نو حارثہ دا پتر نہیں آکھنا، میں خانہ کعبے دے سائے دے تھلے کھڑے ہو کے اعلان پہ کرنا وا آج تو بعد زید محمد دا پتر ہے۔ اشہدو یا اہل مکہ تھا ان زیدن ابنی، حضور نے فرمایا زید میرا پتر ہے۔
اور ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس نو فرمایا یا بنیا اے میرے پتر ان استطاعت ان تکون ابدا علی وضوء اگر تو یہ طاقت رکھ سکنا ہے کہ ہمیشہ باوضو رہیں تے ففعل ہمیشہ باوضو رہیا کر تیرا وضو ٹوٹے پھر کر لیا کر اگر تیرے اندر طاقت ہوئے عرض کی تھی حضور ملے گا کی فرمایا فَإِنَّ مَلَكَ الْمَوْتِ اِذَا قَبَضَ رُوحَ الْعَبْدِ وَهُوَ عَلَى